علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی، آپ نے ویڈیو بھیجی ہے تشہد کے اندر انگلی کو حرکت دینے، اشارہ کرنے کے تعلق سے۔ تو میرے پیارے بھائی، بعض دفعہ ہو جاتا ہے حوالہ دیتے ہوئے بندہ چوک جائے۔ بہرحال لہی اشد علی الشیطان من الحدید، یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ انگلی سے اشارہ کرنا یہ شیطان کو لوہے سے زیادہ تکلیف دیتا ہے، تو یہ حدیث ہے صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم للامام البانی، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن کہا۔ تو باقی رہ گیا معاملہ جو ہے وہ یہ حدیث تھی صفت الصلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے انگلی سے اشارہ کرنے کے تعلق سے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام انگشت شہادت پر نظر رکھا کرتے تھے، آپ کی نظر انگشت شہادت پر ہوتی تھی۔ اس کے بعد جہاں تک تعلق ہے حرکت دینے والی روایت کا، تو حرکت دینے والی یہ روایت سنن نسائی میں ہے۔ سنن نسائی کے اندر 890 نمبر کی روایت، 890 نمبر کی یہ روایت ہے، اور زبیر رحمہ اللہ اس روایت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ یہ روایت سندن صحیح ہے۔ اس روایت کے راوی اور اسی روایت کے تعلق سے علامہ البانی رحمہ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں کہ روایت صحیح ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، قلت لانظرن الی صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف یصلی۔ صحابی رسول حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ضرور نبی علیہ السلام کی نماز کو غور سے دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی حدیث کے اندر آگے چل کر کہتے ہیں، فرأیتہ یحرکھا یدعو بہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انگشت شہادت کو اٹھایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حرکت دیتے تھے اور اس کے ساتھ دعا کرتے تھے۔ تو یہ صحیح روایت ہے، شہادت کی انگلی سے جو ہے وہ انگلی کو حرکت دینا تشہد کی حالت میں۔ اسی طرح یہ جو مولوی صاحب مقلد بیان کر رہے ہیں، حرکت نہ دینے کے حوالے سے روایت بیان کی ہے، حرکت انگلی کو نہ دینے کے حوالے سے یہ ابو داود ہے، اور ابو داود کے اندر روایت ہے 989 نمبر کی یہ روایت، اور اس روایت کے تعلق سے زبیر رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہی روایت نسائی میں 1271 نمبر پر ہے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ ولا یحرکھا، حرکت نہیں دیتے تھے۔ تو یہ حرکت نہ دینے والی روایت ضعیف ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حرکت نہ دینے والی روایت کو شاذ اور منکر بتایا ہے۔ تو صحیح روایت یہی ہے کہ حرکت دیتے تھے، اور اسی طرح بعض علماء نے اسے صحیح قرار دیا یہ حرکت نہ دینے والی، اور اس کے درمیان میں تطبیق یہ کی ہے، ایک روایت میں حرکت دینا آ گیا اور ابو داود میں حرکت نہ دینا آ گیا، تو ان دونوں روایتوں کے بیچ میں تطبیق یہ ہے کہ آپ اشارہ کرتے مگر حرکت میں تکرار نہ ہوتا، یعنی حرکت یہ مسلسل نہ ہوتی تھی، اشارہ تو مسلسل ہوتا لیکن حرکت مسلسل نہیں ہوتی تھی، یعنی بیچ میں کبھی کبھار جو ہے وہ حرکت بھی دے لیا کرتے تھے۔ تو یہ تطبیق کی صورت ہے۔ اس تطبیق کی صورت میں دونوں حدیثوں پر عمل ہوگا، حرکت دینے والی پر بھی اور حرکت نہ دینے والی پر بھی، کہ ایک تو اشارہ کرنا وہ تو ہو گیا ثابت، جیسے صحیح مسلم بابو صفت الجلوس فی التشہد وغیرہ میں، اور ابو داود اور دیگر روایات میں اشارہ کرنا کہ جو متفق علیہ بات ہے، اور خیر سے مقلد اس پر بھی عمل نہیں کرتا، یہ صرف جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ بیچ میں جو ہی ہے کسی ایک جگہ پر انگلی کو اٹھا لیتے ہیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ پر حرکت دے لی، تو یہ تو سرے سے کہیں ثابت ہی نہیں ہے۔ تو دونوں احادیث میں تطبیق یہ ہے کہ اشارہ کرنا تو ہے ہی ہے، بیچ میں کسی وقت جو ہے وہ
حرکت بھی دے لی جائے تو یوں یہ دونوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ان مقلدوں کو پتہ نہیں بیماری کیا ہے، ان دیوبندی بریلویوں کو نامعلوم کیا ان کے اندر ایسا کوئی وائرس ہے گندا کہ ایک تو حدیث پر خود عمل نہیں کرنا، اور جو اہل الحدیث عمل کر رہے ہیں معمولی سی بات پر ان کو تنقید کا نشانہ بنانا۔ اب یہ شیطان کے لیے سخت ہے یہ انگلی اسے اشارہ کرنا، لیکن شیطان کو تو ہے ہی ہے، مقلد کو میرے خیال میں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے انگلی سے، جو ہے وہ جب اہل حدیث بیٹھ کر نماز میں انگلی کو حرکت دیتا ہے تو ابلیس کی طرح مقلد کو بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آمین کا مسئلہ ہے، آمین کہیں تو ان کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے، رفع الیدین کریں تو ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنا شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا ان مقلدوں کو مصیبت کیا ہے۔ اب یہ ایک عام سا مسئلہ ہے، کوئی اہل حدیث نماز پڑھتے ہوئے قریب والے مقلد کا گریبان تو نہیں پکڑ لیتا، بھائی نماز پڑھ رہا ہے وہ انگلی کو حرکت دے رہا ہے اور حدیث کی بنیاد پر دے رہا ہے، اور یہ صحیح حدیث موجود ہے حرکت دینے کے حوالے سے، صحیح حدیث کے اندر موجود ہے حرکت دینے کے حوالے سے، سنن نسائی۔ اب اہل حدیث حدیث پر ہی عمل کر رہا ہے نا، تو یہ حدیث پر عمل کرنے والے شخص کے تعلق سے اتنی درد اور کیفیت کے اندر مبتلا یہ پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں۔ ایسا کیا تقلید اور ابلیس کے بیچ میں رشتہ ہے کہ آپ رفع الیدین کریں تو ان کو تکلیف، اہل حدیث آمین کہے تو مقلد کو تکلیف، اہل حدیث نماز میں انگلی کو حرکت دے تب بھی ان کو تکلیف۔ پتہ نہیں مصیبت کیا ہے مقلدو تمہارے اندر، معمولی سی بات اور وہ تم سے برداشت نہیں ہوتی، اسی بات پر اتنا سیخ پا ہونا کہ پتہ نہیں کون سا جو ہے وہ ایسا بڑا اہل حدیث نے پاپ کر دیا ہے کہ ان کی برداشت سے باہر ہو گیا ہے۔ تو اس لیے تشہد میں انگلی سے اشارہ کرنا اور بیچ بیچ میں حرکت دے لینا تو یہ درست ہے، اور جن کو اس سے تکلیف ہوتی ہے وہ کچھ اللہ کا خوف کریں، پیغمبر کی حدیث خود بھی پڑھو اور عمل کرو، کم از کم تمہیں عمل کی توفیق نہیں ہے تو جو عمل کر رہے ہیں ان پر اتنا سیخ پا تو مت ہو۔ اللہ ہدایت دے ان لوگوں کو، واللہ عالم الصواب۔